خود یکجا ہو جائے، استجماع کہتے ہیں۔ دل، دماغ، سوچ، خواہش، زبان، وجود، لفظ، ہر چیز یکجا ایک ڈائریکشن پہ آ جائے، یہ دعا کی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پانچویں شرط اور جو بیان کی وہ یہ کہ دعا کرے تو دعا میں استعجال نہ کرے، جلدی نہ کرے، یہ تو نہ کرے کہ فوری طور پہ میری دعا قبول ہو، فوری طور پہ میری دعا قبول ہو، یہ قاعدہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ دعا فوری قبول کرے، یہ دعا کو آگے کر دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دعاؤں کی قبولیت مانگتے ہیں، ٹائم اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں، ٹائم مرضی سے مقرر کرتے ہیں، دعا میں جو مانگتے ہیں وہی ملے، فرمایا نہیں۔ اس کو میں اینڈ پر لیتا ہوں، اس کے ساتھ وہ ایک شرط لے لیں، رد المظالم الی اہلہا، اگر کسی سے ظلم کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، اس ظلم کی تلافی کرو، حق تلفی جو کی ہے اس کی حق کی ادائیگی کرو، جس سے زیادتی کی ہے اس کی تلافی کرو، اس کا حق ادا کرو، نہ صرف معافی مانگو، حق ادا کرو۔ اور ظلم کے بہت سے ابواب ہیں، یعنی کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، چغلی کرنا بھی ظلم ہے، کسی سے حسد بغض کی وجہ سے برے عمل کرنا ظلم ہے، کسی کا مال کھینچنا ظلم ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ظلم ہے۔ یہ سارے ظلموں کی جب تک تلافی نہ ہو تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی سے قرض لیا، قرض واپس نہیں کیا، لوٹایا نہیں، دھوکہ بول رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں آپ ان کا خاتمہ نہیں کرتے اس وقت تک دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ پھر دعا توبہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور توبہ یہ ہے کہ برے کام پر بندہ نادم ہو جائے اور پھر رجوع کامل کر لے، عزم کر لے کہ دوبارہ پلٹ کے ادھر نہیں جاؤں گا، اور پھر بری صحبت کو چھوڑ دے، یعنی توبہ نصوح ساتھ ہو تو دعا قبول ہوگی۔ پھر اس کی شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اچھا دم اور پھر اچھا گمان رکھ، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے۔ اور جب دعا کریں اس میں حضور قلب ہو اور خشوع و خضوع ہو، پورے ادب کے ساتھ دعا، پورا وجود، پورا جسم و روح اللہ کے حضور حاضر ہو۔ میں نے کہا اس سے جمع ایک کل، ہر چیز سمیٹ کے اللہ کے حضور پیش ہو جائے، ہر چیز پیش ہو، تاکہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور ایک خاص چیز جس میں ہم الجھے رہتے ہیں وہ یہ قبولیت دعا، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے مانگا ہے اسی شکل میں اسی وقت جب ہم چاہتے ہیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ ہماری مانگی ہوئی چیز، ہمارے مطلب کی چیز، ہمارے مطلب کے ٹائم پر ہماری منشا کے مطابق من و عن اسی وقت پہ نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دعا کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو میں نے بیان کر دی کہ اگر بندہ قاطع رحم ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ ظلم کیا ہوا ہوگا گناہ، دعا رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا نافرمان ہوگا، دعا رد کر دی جائے گی۔ دعا کے اندر بندہ اللہ سے کھیل رہا ہے، گیم کر رہا ہے، ادھر پکار رہا ہے، ادھر اس کا اللہ بولا ہے، اس کی رغبت اور جگہوں میں پھنسی ہوئی ہے اور دعا میں خود منتشر ہے، قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو دعا ہے رد ہو جانے کی صورت میں۔ اگر ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا دعا رد ہوگی، مگر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی بھی مختلف صورتیں، 5-6 صورتیں ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ایک ہی صورت جو ہم نے مانگا وہی ملے اور ہمارے ٹائم فریم کے مطابق ملے تو سمجھتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہماری مانگی ہوئی ایگزیکٹلی ہماری چیز اور ہمارے فکس کیے ہوئے ٹائم فریم کے اندر نہیں ملی تو سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس تصور کی اصلاح چاہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ یہ صورت ہے۔
علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور ظلم بھی نہیں ہے جو میں نے بتا دیا اور اس میں قطع رحمی بھی نہیں، یعنی وہ اسباب جو دعا کے رد کرنے کے تھے ان سے پاک ہے دعا، تو یہ کیس ایک طرف ہو گیا۔ اب اگر دعا اس طرح کی ہے کہ اٹ سیلف اس کے اندر قبولیت کی کیپیسٹی ہے، قبول ہونے والی ہے، تو فرمایا الا اعطاہ اللہ بها احدى ثلاث، میں مختلف حدیثیں دوں گا، اس حدیث میں قبولیت کی 3 شکلیں بیان ہوئی، پھر آگے ایڈ کرتا جاؤں۔ ایک حدیث فرمایا 3 صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت میں دعا قبول ہو سکتی ہے، مت کہے بندہ کہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو مانگا ایگزیکٹلی وہ ملے اور اتنے ہی ٹائم میں ملے جو ہم چاہتے ہیں، بس ایک ہی صورت ہے۔ فرمایا یہ ایک صورت ہے، کسی کے لیے ایسی قبولیت بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اس حدیث نبوی میں 2 اور صورتیں ہیں۔ تو فرمایا اما ان تؤجل له دعوته، یا تو اس شکل میں قبول ہوگی کہ اس نے جو مانگا بغیر تاخیر کے جلدی اس کی دعا قبول ہو جائے اور اسے وہی مل جائے جو مانگا جلدی مل جائے بغیر ڈیلے۔ فرمایا یہ ایک صورت ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بس ہم اس ایک صورت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو کھوڑنا نہیں چاہتے، معرفت نہیں حاصل کرنا چاہتے، دعا کے راج کو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سمجھنا نہیں چاہتے، دین پر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی طبع غالب دیکھنا چاہتے۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب فرمایا دوسری شکل بھی ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری شکل یہ بھی قبولیت کی ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت نے جانا کہ یہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے یا جس وقت پر مانگ رہا ہے، اگر اس کو یہی چیز اس وقت پہ مل گئی تو شاید یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے دین کے لیے، اس کے ایمان کے لیے خیر کا پہلو نہ ہو جو اس کو نظر نہیں آ رہا اور سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، مگر اس کو آخرت کے جزا کی شکل میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ پاک اگر قبول نہ کرے تو رد کر دے گا، نہ وہ یہاں رہی نہ آخرت کے لیے بچی۔ قبول کر لیتا ہے مگر اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت میں اس کے نام اعمال کے لیے، اس کی جزا کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو جو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، ایک حدیث آتی ہے قیامت کے دن جب اس کا نام اعمال کھلے گا اور اس کے اعمال کھلیں گے اور اس کے اعمال کم ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرے گا، اللہ رب العزت اس کو کوئی بے شمار کچھ چیزیں، نیکیاں اور جزائیں عطا کر دے، اتنی عطا کر دے گا کہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی بخشش کا راستہ آسان ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو لائٹر فیل کرے گا، خوش ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا لے لو یہ دے، وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ کہاں سے آئی، یہ عمل تو میں نے کیے نہیں تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تمہاری زندگی میں تمہاری منشا کے مطابق پوری نہیں ہوئی تھی مگر میں نے قبول کر لی تھی، میں ان دعاؤں کو بطور جزا کے محفوظ کرتا رہا، ذخیرہ کرتا رہا، آج تیری بخشش کا سامان بنتا ہے۔ تو بہت سی دعائیں جو ہماری منشا کے مطابق، ہمارے ٹائم فریم میں، ہماری حسب خواہش پوری نہیں ہوتی مگر سمجھ لیں کہ وہ قبول ہو چکی ہوتی ہیں، وہ آخرت میں آپ کو عظیم جزا کے طور پہ ملے گی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا ہاں یہ عالم ہے تو کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش ساری دعائیں دنیا میں قبول ہونے کی بجائے آخرت کے لیے محفوظ کر دی گئی ہوتی۔ اس وقت بندے کو قدر آئے گی کہ یہ کیسی قبولیت، یہ بہت عظیم قبولیت، تو اللہ کا شکر ادا کریں، ایسا نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہے۔ دعا کرنا آپ کا اور ہمارا، میرا اور آپ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، کس شکل میں قبول کرے اللہ کا کام ہے، کس وقت پر قبول کرے اللہ کا کام ہے، وہ اس کی قبولیت کس طریقے سے ہو اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام اللہ کے لیے چھوڑ دیں، وہی کام کریں جو ہمارا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے، کیا دیتا ہے، کب دیتا ہے، کس طور پہ دیتا ہے، یہ مالک کا کام ہے۔ یہ دوسری شکل۔ اور تیسرا فرمایا وَإِمَّا أَن يُصْرَفَ عَنْهُم مِّنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، اور ایک تیسری شکل یہ بھی ہے
جو دعا اس نے مانگی وہ دعا تو اس طرح قبول نہیں ہوئی مگر اللہ نے قبول کر لی، تو اللہ پاک اس دعا کے بدلے کوئی نقصان اس کا ختم کر دیتا۔ اس کی کوئی بیماری آنے والی تھی، ابھی اس کو آئی نہیں، بیمار ہونا تھا، ہاسپٹل جانا تھا، اللہ پاک اس بیماری کو ختم کر دیتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے بیمار ہونا تھا، لکھی ہوئی تھی کیونکہ ابھی ہوا نہیں، اور وہ اللہ پاک نے اس کو بیماری سے بچا لیا۔ دراصل وہ اس دعا کا صلہ تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اللہ پاک نے بچا لیا۔ دعا کی تھی اس نے اولاد کے لیے، دعا کی تھی اس نے اور رزق کے لیے، دعا کی تھی اور دنیاوی معاملات اور حاجات کے لیے، مگر اللہ پاک نے اس دعا کو بدل دیا، ایکسیڈنٹ سے بچا کر، بیماری سے بچا کر، ٹانگ ٹوٹنے سے بچا کر، بیٹے کے بیمار ہونے سے بچا کر، بیٹے کے ایکسیڈنٹ سے بچا کر، تو کسی بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا دعا کے بدلے۔ تو یہ قبولیت کی تیسری شکل ہے، تیسری شکل۔ اب اس کی ایک چوتھی شکل ہے، وہ بھی جامع ترمذی میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں صرف اتنا حصہ پڑھوں گا جو اضافہ کر رہا ہوں شکلوں کا۔ تو پہلا ہو گیا اما ان یؤجل فی الدنیا، جب دنیا میں ہی جلدی سے اس کی بات پوری کر دی جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وما و اما ان یدخر له فی الاخرہ، مختلف ارادوں کے ساتھ حدیث آئی ہے، اللہ پاک کی طرف منسوب ہو کہ وہ ذخیرہ کر دے، تو پھر اور کرے لفظ آیا، اور صیغہ مجہول میں آیا ہے کہ ذخیرہ کر دیا جائے تو یدخر له فی الاخرہ، تو آخرت کا ذخیرہ، یہ بھی بیان ہو گیا۔ اس سے کوئی تکلیف اور ایکسیڈنٹ اور نقصان بچا دیا اس کو اس دعا کے بدلے، یہ بھی بیان ہو گیا۔ اب چوتھی شکل فرمایا وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، اس نے گناہ کرنے سے یا اللہ پاک نے اسے ان گناہوں سے بچا دیا۔ اس حدیث کے الفاظ میں معنی یہ بھی ہے کہ اسے